نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الصغار والذل على من خالف أمري وقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة معزز مکرم حاضرین سامعین و ناظرین، گزشتہ جمعہ جاڑے کے مسائل جاڑے کی آمد کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اور خطبے کے اخیر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو موضوع پر مسح کے تعلق سے خطبہ ہوگا۔ گرچہ موضوع پر مسح کا تعلق سردی سے صرف نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی یہ سنت ہے، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قرآن سے اور حدیث سے ایسی چیز ثابت شدہ ہے، لہذا اس مسئلے کا آج آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، نبی کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کا متواتر عمل ہے اور آپ کے اس عمل پر امت کا اجماع ہے، لہذا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ موضع پر مسح کرنا تو چھوٹی سی بات ہے، نہیں چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے درمیان جو اہل سنت والجماعت ہیں، اصلی اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت نہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر ہیں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی کی سنت پر ہیں اور صحابہ کی جماعت میں ہیں، ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ان کا باقاعدہ اس پر اجماع ہے اور ان کے درمیان اور جو خوارج ہیں، روافض ہیں، یہ بڑا ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا مارکۃ العارہ مسئلہ ہے۔ وہ لوگ موضوع پر مسح کو حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں خوارج کے ہاں جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور روافض بھی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں قدموں پر مسح کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے درمیان جو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر جو لوگ قائم ہیں اور جو روافض اور خوارج اہل بدعت ہیں، ان کے درمیان بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، گویا کہ عقیدہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ مولانا صاحب نے موضع پر مسح پر خطبہ دے دیا، کیا ضرورت ہے خطبہ دینے کی؟ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ تھوڑی نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ موضع اگر کوئی آدمی موزہ پہن رکھا ہو، اب اس کے لیے
موزہ نکال کر کے پاؤں کو دھلنا چاہیے یا موزے پر مسح کرنا چاہیے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے افضل اور بہتر اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ موزے پر مسح کرے۔ کیوں موزے پر مسح کرے؟ نبی کا عمل ہے یہ، روافض اور خوارج کے خلاف ہے یہ، اس لیے ان کو جلانے کے لیے اور ان کے عمل کو باطل کرنے کے لیے موزے پر مسح کرنا اس کے لیے جائز نہیں بلکہ افضل ہے۔ یہ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو کہ ہم اس کو ہلکے کے اندر لے لیں اور کہیں کہ بھئی موزے پر مسح کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نبی کا عمل ہے، اس پر اجماع ہے، خلفائے راشدین کا عمل، سب کا عمل ہے یہ، اس لیے موزہ مت نکالے انسان۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، موزے کو نکال لیتے ہیں۔ اگر موزہ انسان نے ان شرطوں کے ساتھ پہن رکھا ہے جن شرطوں کے پائے جانے کے بعد موزوں پر مسح کرنا انسان کے لیے سنت ہو جاتا ہے، ان موزوں کو انسان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو انسان کو موزے پر مسح کرنا چاہیے۔ وہ قدموں پر مسح کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، جبکہ قدموں کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول کے عمل پر عمل کریں اور آپ کی سنت کا احیاء کریں، آپ کی سنت کو زندہ کریں اور ہم شرم محسوس کریں؟ ہم نکالتے ہیں موزوں کو، نہیں نکالنا چاہیے۔ موزے پر مسح کیجئے۔ موزے پر مسح کرنا قدموں پر دھلنے کے مقابلے میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ نے موزہ پہن رکھا ہے تو، اگر نہیں پہنے تو قدموں کو آپ دھلیں گے، لیکن اگر نہیں پہنے تو اس کے اوپر مسح کرنا انسان کے لیے اس پر زیادہ بہتر ہے۔ اس میں سنت کا احیاء ہے اور خوارج اور روافض پر تردید ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اس میں اہل بدعت پر تردید ہے، جو چھوڑنے کو افضل سمجھتے ہیں کہ موزے پر مسح نہیں کیا جائے گا، پاؤں پر مسح کیا جائے گا، لہذا ان کی تردید میں موزے پر مسح کرنا پاؤں کو دھلنے کے مقابلے میں زیادہ اجر اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی نے دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو۔ یہ رسول نے عمل ہمیں دیا ہے، اس میں امت کے لیے آسانی ہے، آسانی کی خاطر ہمارا پورا دین آسان ہے، اس لیے امت پر آسانی کرنے کے لیے ہمارے نبی نے عمل دیا ہے۔ آپ نے مسح کیا، صحابہ نے مسح کیا، اس لیے مسح کرنا یہ ہمارے لیے، اگر آپ نے موزہ پہن رکھا ہے تو اس پر مسح کرنا افضل ہے آپ کے لیے۔ موزوں کو مت نکالیے۔ اور جب موزہ، اگرچہ عربی زبان کے اندر موزے کو خود کہا جاتا ہے، لیکن جو بھی آپ کے قدم کے اندر، چاہے چمڑے کا موزہ ہو، چاہے اون کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے لائلن کا ہو، جو بھی آپ کے قدموں کو چھپاتا ہو اور ٹخنے سے اوپر ہو، اگر موزہ ٹخنے سے نیچے ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، یا آپ کے پاؤں کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے، صرف نیچے چھپا ہوا ہے، تو ایسے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا چاہے وہ کپڑے اور لائنر کے ہوں، کیونکہ یہ موضوع پر مسح کرنا یہ قدم پر قدم کو دھلنے کے مرادف ہے یہ، اور اس کی جگہ پر ہے یہ۔ اور جب انسان قدم کہاں تک دھلتا ہے؟ اپنے ٹخنوں تک قدم کو دھلتا ہے۔ اللہ رب العالمین فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھلو ٹخنوں تک۔ ٹخنوں تک انسان پاؤں کو دھلتا ہے، اگر ٹخنا خشک رہ گیا انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ ایسی موزہ، چونکہ موزے پر مسح کرنا یہ پاؤں کے دھلنے کی جگہ پر ہے، اس لیے پاؤں ٹخنے تک دھلنا ہے تو آپ کا موزہ بھی ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو اس پر مسح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے موزے آئے ہوئے ہیں، ٹخنا کھلا ہوا ہے، بلکہ ایسے بھی موزے ہیں صرف پاؤں کے نیچے رہتا، اوپر کچھ نہیں رہتا، اس پر مسح کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ پورا قدم چھپا ہونا چاہیے، پورا موزہ، پورا ٹخنا آپ کا چھپا ہونا چاہیے، تب اس کے اوپر جائز ہے۔ لہذا جورب، یا جس کو اپنے اردو زبان میں جراب کہتے ہیں، جراب پر بھی مسح کرنا یہ بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کیا نام ہے جوربین کے اوپر مسح کیا۔ نبی کے آخری زمانے میں کپڑوں کا موزہ بننا شروع ہو گیا تھا، اور نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، انہی میں سے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ ہیں
کہ موضوع پر مسح کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ موزے کی جگہ اگر جراب ہے، کپڑے کے موزے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بھی صحابہ کا باقاعدہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قدامہ نے اور بڑے بڑے علماء نے اجماع نقل کیا ہے، اور باقاعدہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر جراب پر مسح کرنے کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث، ابن عباس، ابن عمر، یہ وہ صحابہ ہیں جن سے باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ موضوع پر تو مسح کے قائل ہی تھے۔ جوربین، جو موضوع جو چمڑے کپڑے کے موضوع بنے جاتے ہیں، ان پر بھی مسح کے وہ قائل تھے اور ان کو مسح کیا کرتے تھے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین، جوربین پر مسح کرنا ویسی ہے جیسے دونوں موضوعوں پر مسح کرنا۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے موضوع کو، اور جوربین کہتے ہیں کپڑے کے موضوع کو، جو بھی آپ کے قدم کو چھپائے۔ لہذا جیسے موضوع پر مسح کرنا ہے، ایسے ہی چپڑوں پر بھی مسح کرنا کیا ہے، یہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابن عمر کہتے تھے، ایسے تابعین میں سے قطع رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی اور اس طریقے سے دیگر علماء سے باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جوربین کے اوپر مسح کرنا ویسی جیسے چمڑے کے اوپر مسح کرنا، اور یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ ہمارے نبی نے جوربین کے اوپر بھی مسح کیا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے یہ بات منقول ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ چمڑوں کے علاوہ کپڑوں کے موضع پر مسح کے قائل نہیں تھے۔ ان کا یہ قول تھا، لیکن آخر وقت میں باقاعدہ انہوں نے رجوع کر لیا، آخری وقت میں رجوع کر لیا۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمیت صالح بن محمد الترمذی قال سمیت ابا مقاتل السمرقندی یقول، وہ کہتے کہ میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، اور وہ کہتے کہ میں نے ابو مقاتل السمرقندی کو کہتے ہوئے سنا۔ ابو مقاتل کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، یہ گرچہ مشہور نہیں ہیں، مشہور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ظفر ہیں، یہ سب مشہور ہیں ان کے شاگردوں میں سے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ابو مقاتل سمرقندی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی کو کہتے ہوئے سنا، دخلت علی الامام ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فی مرضہ الذی مات فیہ، اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہو گئی، جس مرض میں ان کی وفات ہوئی، دعا بماء فتوضأ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگایا، وضو کیا، وعلیہ جوربان، وہ دو کپڑے کے جورب پہنے ہوئے تھے، دو کپڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، جورب کا لفظ ہے حدیث ان کے اثر کے اندر، فمسح علیہما، انہوں نے ان دونوں کے اوپر مسح کیا۔ کس نے مسح کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بنا پر آج ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کپڑے کے موضوع پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری عمل ہے، یہ ان کا فتویٰ تھا شروع میں کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن آخر میں باقاعدہ اس سے رجوع کر لیا، ثابت کر دیا عمل کر کے دکھا کر کے، انہوں نے پانی منگایا، وضو کیا اور اپنے دونوں کپڑوں کے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ فعلت اليوم شيئا، آج میں نے ایسا کام کیا ہے، لم اکن افعلہ، جو میں اس سے پہلے نہیں کرتا تھا، ومسحت علی الجوربین، اور میں نے آج دونوں جورب کے اوپر مسح کیا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر ان کے اس قول کو بیان کیا ہے، ان کے شاگرد ابو مقاتل السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو آخری قول ہے، اور جو ان کا پرانا قول تھا، اس سے رجوع کر لیا اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے سے کہ چمڑے کے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے، کپڑے کے، کیونکہ کپڑے پر موزے مسح کرنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے نبی کی، انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر۔ اور جو وضو کی آیت ہے، آیت مائدہ، وضو کی آیت سن 6 ہجری کے اندر نازل ہوئی، سن 6 ہجری کے اندر، اور ایک صحابی ہے جریر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے بعد ہی ایمان لے کر کے آئے،
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا۔ ذرا دھیان سے بات کو سنیے، آج جو خوارج اور روافض موضوعوں پر مسئلہ نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسئلہ کرنا پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، جب آیت وضو نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے پاؤں کے دھلنے کا حکم دیا ہے تو موضوع پر مسح کرنے کا حکم باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کون کہتا ہے؟ یہ روافض کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، جو کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں، حرام ان کے ہاں، وہ اپنے پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگ عمرہ جاتے ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ لوگ پاؤں پر مسح کرتے ہیں اور جو ہے پاؤں کو دھلتے نہیں ہیں، خوارج اور روافض، کیونکہ ان کے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ وہ عمل قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، اس لیے وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ خاص طور سے عقیدے کے مسائل میں کہتے ہیں قرآن میں ہوگا تب مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، اس لیے وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، کہتے قرآن میں نہیں، حالانکہ ہے قرآن میں، پھر بھی نہیں مانتے۔ بہت سارے مسائل جو قرآن کے اندر نہیں اس کو نہیں مانتے، حدیثوں کو کہتے نہیں، حدیث نہیں مانیں گے، قرآن میں ہوگا تب مانیں گے۔ تو وہ کہتے تھے وہ لوگ کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 9 ہجری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سن 9 ہجری کے بعد، اور وضو کی آیت کب نازل ہوئی؟ سن 6 ہجری کے اندر، 3 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف تھے، وہ بہت خوبصورت تھے، ہمارے بھی کہتے تھے کہ اس امت کا اگر کوئی یوسف ہے خوبصورت میں تو جریر بن عبداللہ البجلی ہے، بہت خوبصورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ موضوع پر مسح کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آپ مسح کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ابراہیم نخعی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محدثین کو، اہل حدیثوں کو یہ حدیث بہت پیاری لگتی تھی۔ کون سی حدیث؟ حضرت جریر کی، کہ وہ جریر کہتے تھے کہ ہمارے نبی کو میں نے دیکھا مسح کرتے ہوئے، اور وہ اسلام سن 9 ہجری میں انہوں نے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موضع پر مسح کرنا تو حکم باطل نہیں ہوا۔ وضو کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی ہمارے نبی نے موضع پر مسح کیا، اور جب مسح کیا تو حکم باطل نہیں ہوا۔ اس لیے اہل حدیثوں کو، محدثین کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی۔ اس میں حدیث میں خوارج پر اور روافض پر رد ہے، ان پر تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کا حکم باطل ہو گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کا عمل ہے میرے بھائیو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موضع جو بھی ہو، چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا، اس کے اوپر مسح کرنا آپ کے لیے نبی کا عمل اور سنت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آخری عمل یہی ہے، آخری قول یہی ہے کہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے انسان کے لیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ سفر میں تھا، تو جب آپ نے وضو کیا اور پاؤں دھلنے کا وقت آیا تو میں جھکا کہ آپ کے پاؤں سے موضوع کو نکال لوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان دونوں کو چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں موضوع کے اوپر مسح کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرنے کے بعد، پاکی ہونے کے بعد، پاکی حاصل کرنے کے بعد انسان موضوع کو پہنے، یہ پہلی شرط ہے جو اس حدیث ثابت ہوا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا کی مدت ہے، اور اس مدت کے دوران اگر انسان مسح کرے گا تب جائز ہوگا، اور مدت نکل جانے کے بعد انسان کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ انسان کو موضوع کو، جرابوں کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے بعد المسافر 3 ایام ولیالہن، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، وللمقیم یوم ولیلہ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، 1 دن 1 رات۔ اور یہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ موزہ پہننے سے نہیں شروع ہوگی، دھیان سنیے میری بات کو، موزہ پہننے سے مدت نہیں شروع ہوگی۔ کب سے شروع ہوگی؟ موزے پر مسح کرنے کے بعد، پہلی بار جب مسح کریں گے وہاں سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ آپ نے فجر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، اب آپ نے وضو کیا کب؟ آپ کا وضو ٹوٹا ظہر میں آپ نے وضو کیا، ظہر میں موزے پر مسح کی، یہاں سے مدت شروع ہوگی، یہاں سے 1 دن 1 رات 24 گھنٹے، یہاں سے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے۔ موزہ پہننے کے وقت سے مدت کی شروعات نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے فجر میں پہن لیا وہیں سے مدت شروع ہوگی، نہیں، پہلی بار مسح کرنے سے مدت کی شروعات ہوتی ہے، اور جب مدت ختم ہو جائے گی
جیسے مدت ختم ہوئی مان لیجیے عشاء کے وقت میں اور آپ نے موزے پر مسح کر لیا تو اب اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا وضو باقی ہے اس کے بعد بھی تو آپ اس وضو کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ آپ نے عشاء میں وضو کر لیا، مسح کر لیا، اب آپ مان لیجئے یا آپ عصر کی مثال لے لیں، عصر میں آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا، اب عصر میں آپ نے مسح کر لیا، ٹائم پورا ہونے سے پہلے اب آپ نے مسح کر لیا، اب آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کا وقت آ گیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ نماز پڑھ سکتے، عشاء کا وقت آ گیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ نماز اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مسح اب اس پر جائز نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ کا وضو باقی ہے، آپ کا وضو برقرار ہے، لہذا مدت ختم ہو جانے سے مسح کا وقت وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی موزہ پہننے ہی سے مدت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وقت مسح متعین وقت میں ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ چھوٹے حدث میں، چھوٹی ناپاکی میں انسان موزے پر مسح کرتا ہے، بڑی ناپاکی میں نہیں۔ بڑی ناپاکی میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، بڑی ناپاکی اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، جیسے انسان کو نااطفال ہو گیا، انسان بیوی کے پاس گیا، عورت کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، حیض سے پاک ہو گئی، نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے وہ ختم ہوا، اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اس میں انسان مسح نہیں کر سکتا، کیونکہ غسل جب کرے گا تو ظاہر بات انسان موضوع کو نکالے گا، پورے جسم کو غسل دینا ہے، تو جب پورے جسم غسل دے گا تو موزہ اس کے لیے نکالنا ضروری، سارے کپڑے نکال کے انسان غسل کرتا ہے، لہذا بڑی ناپاکی میں انسان موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، چھوٹی حد سے اصغر جس میں انسان کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے اس میں انسان موضوع کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا میرے بھائیوں؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگائیں گے اندرونی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو پانی سے، اور اپنے دونوں پاؤں کے اوپر، موزے کے اوپر آپ مسح کریں گے، نیچے مسح نہیں کیا جائے گا، صرف اوپر مسح کیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزے پر نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے مقابلے میں، لیکن ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، ہمارے نبی کا عمل یہ ہے کہ انسان اوپر مسح کرے گا، پاؤں کے اوپر اس طریقے سے ایک بار آپ مسح کر لیں، دائنے ہاتھ کو آپ نے بھگایا، دائنے پاؤں پر آپ نے اوپر موزے پر مسح کر لیا، چاہے چمڑے کا ہو چاہے کپڑے کا ہو کسی کا بھی ہو، اس پر آپ نے مسح کر لیا، بائیں ہاتھ کو آپ نے بھگایا، بائیں پاؤں کے موزے کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ایک بار مسح کر لی، یہ آپ کے لیے کافی ہے، نیچے مسح کرنے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کا عمل ہی کہ آپ نے اوپر مسح کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے بنا کر اس سے رک جاؤ، ہمارے نبی نے ہم کو یہ عمل دیا ہے، لہذا اوپر نیچے بہت سارے لوگ اوپر نیچے مسح کر لیتے ہیں، دونوں ہاتھ سے اوپر بھی اور نیچے مسح کر لیتے ہیں، یہ دین کے اندر غلو ہے، جب اوپر مسح کرنا صرف آپ کے لیے کافی ہے تو نیچے مسح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف اوپر کافی ہے۔ اب چاہیں آپ دونوں پاؤں کے موزوں کے اوپر الگ الگ مسح کریں، اور اگر چاہیں تو دونوں پاؤں کے موزوں کے اوپر ایک ساتھ بھی مسح کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے دونوں پاؤں اپنے ہتھیلیوں کو بھگا لیا، اب دونوں کو ایک ساتھ میں آپ اس طریقے سے اپنے پاؤں کے اوپر ایک بار مسح کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، یا پہلے داہنے کو کر لیں پھر بعد میں بائیں کو کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ لیکن وضو کرنے کے بعد دونوں پاؤں دھلنے کے بعد انسان کا وضو مکمل ہوتا ہے، اگر آپ نے داہنے پاؤں کو دھلا اور پھر ایک موزہ پہن لیا، داہنا موزہ، پھر بائیں پاؤں کو دھلا پھر بایاں موزہ پہنا، آپ کے لیے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، جب تک بایاں پاؤں نہیں دھلیں گے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا آپ اس پر پہنے ہوئے موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے ان دونوں کو پاکی مکمل طہارت وضو کرنے کے بعد پہنا ہے، اس لیے آپ نے اس کے اوپر مسح کیا۔ اگر آپ داہنا پاؤں دھلیں اور پہن لیں موزہ، بایاں پاؤں دھلیں پھر پہن لیں موزہ، یہ آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے موزے پر مسح کر لیا اور موزے پر مسح کرنے کے بعد اگر آپ نے موزے کو نکال دیا تو آپ کا وضو باقی رہے گا، وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس میں حدیث بھی ہے، حضرت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ذبیان کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگایا، قضاء حاجت کی، پیشاب کیا، انہوں نے پانی منگایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نعلین جوتوں پر مسح کیا،
اور جب مسجد میں گئے جوتوں کو نکال دیا آپ نے، اس کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ وہ جوتا جو انسان کے ٹخنوں کو چھپاتا ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، جیسے فوجی بوٹا ہو تو بوٹ ہوتا ہے، ان جوتوں پر بھی انسان مسح کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام اس کے تعلق سے عمل ہے، اس پر بھی انسان مسح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ان جوتوں کے اندر آج کل جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں کارپیٹ ہوتا ہے، چٹائیاں رہتی ہیں، ان کو پہن کر کے جانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مسافر ہیں یا آپ ایسی جگہ ہیں جہاں صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتے میں نماز پڑھ لیجئے، یہ ہمارے نبی کا عمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کارپیٹ بچھا ہوا ہے، قالین لگی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی مسجد جو ہے یہ قالین اور چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، پتھریلی ہوتی تھی، مٹی ہے اور دھول ہے، پتھر ہے، بارش ہوتی تھی، ٹپکتا تھا پانی اور آپ وضو کرتے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ لگ جاتے تھے، اس طریقے کی حالت تھی، تو اس میں آپ جوتوں پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کی مسجدوں کا حال الگ ہے، آپ جوتے پہن کر کے آئیں گے، صاف ستھری مسجد ہے اور اس طریقے سے قالین بچھی ہوئی ہے، تو یہ حکمت کے خلاف ہے کہ انسان ایسی مسجد کے اندر جا کر کے جوتا پہن کر گھس جائے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے یا میدان میں ہیں آپ اور آپ جوتا پہن رکھے ہیں تو آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیجیے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت، ہمارے نبی نے باقاعدہ اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ نکالا، اس کے بعد نماز پڑھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسح کیا تو انہوں نے، اور مسح کرنے کے بعد اس کو نکال دیا، نکال دینے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا تو اس کے اندر نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا انہوں نے باقاعدہ۔ یہ ہے، اور آج ہماری امت کی اکثریت موضوع کپڑوں کے موضوع پر مسح کرنے سے گریز کرتی ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ موزہ پہن رکھا ہے اور وضو کا وقت آتا موزہ انسان نکال دیتا ہے۔ اگر پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے تو اس پر مسح کرنا اس کے لیے زیادہ افضل ہے میرے بھائی، زیادہ بہتر اس پر موزہ نکالنے سے، بہتر ہے کہ موزہ مسح کر لے۔ ہاں اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے، بغیر وضو کے پہن رکھا ہے تو وہ نکالے گا، کیونکہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ پہن رکھا ہے تو اس صورت میں انسان کو چاہے کہ موزے پر چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو اس پر مسح کرے۔ صحابہ سے باقاعدہ اس پر ثابت اجماع ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جورب کے اوپر مسح کیا ہے، لہذا اس پر بھی مسح کرنا ہمارے لیے جائز نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، جو سنت مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لہٰذا اس سنت کو اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔